اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اسلام آباد سے توصیف بھائی نے روزوں سے متعلق 2 سوالات پوچھے ہیں اور ساتھ ہی چند عمومی مسائل کی قرآن و سنت کی روشنی میں نشاندہی کا کہا ہے۔ ہمارے چینل پر ان کے اعتماد و بھروسے کے لیے بندہ ان کا شکر گزار ہے۔ بندہ قابل احترام مفتی حبیب اللہ صاحب کا بہت ممنون ہے، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے چند لمحات نکال کر مذکورہ سوالات کے جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو ان کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ آج کے سوال کے اندر بھائی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ روزے دار روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ان کا دوسرا سوال ہے کہ صبح کے وقت جب سحری کھائی جاتی ہے تو سحری کا وقت جیسے ختم ہوگا تو سحری کے وقت جو آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اس کا روزے کا ارادہ بھی ہے تو وہ کھانا کب تک کھا سکتا ہے، اس کی کب تک گنجائش ہے، اور اس طرح باقی بھی مختلف مسائل۔ تو اس حوالے سے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور اسی طرح تمام کے تمام عبادات، چاہے وہ عبادات بدنیہ ہوں، عبادات مالیہ ہوں، یا انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاقیات ہوں، اللہ رب العزت جو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے اپنے بندوں کے اوپر جو بھی چیزیں فرض قرار دیں، جو بھی چیزیں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا اپنے بندوں سے تقاضا کیا، تو ان میں سے ہر ایک عبادت اور ہر ایک چیز کا اپنا طریقہ ہے، اپنا وقت ہے۔ اس وقت اور اس طریقے کے مطابق اس عبادت کو سر انجام دیا جائے تو یقینی طور پر اس عبادت کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ چونکہ سوال روزے سے متعلق ہے تو ہم اسی سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، روزے دار جس وقت اپنے روزے کا آغاز کرتا ہے تو سحری کے کھانے سے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ سحری کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، سحری کو کھایا جائے۔ اب سحری وہ کھانا کھائے گا اور وہ کھانا کب تک کھا سکتا ہے، اس حوالے سے جو بھائی سوال کر رہے ہیں وہ شاید اس چیز میں پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آیا آذان کے درمیان، آذان کے ہوتے ہوئے وہ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ تو اس چیز میں ایک چیز کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ جو سحری کا کھانا ہے اس کو ہم نے سحری کے وقت میں کھانا ہے، اور اس کھانے کو ہم نے صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے چھوڑ دینا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک سحری کا وقت اور ایک صبح صادق کا وقت۔ صبح صادق کا وقت وہ وقت ہے جس وقت کے اندر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے اور سحری کا وقت وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے اوقات باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں عمومی طور پہ کیلنڈر موجود ہوتے ہیں، ان کیلنڈر کے اندر ان کے اوقات لکھے ہوتے ہیں، ان اوقات کو سامنے رکھا جائے۔ محلے کی مساجد کے اندر کسی کی اذان جلدی ہو رہی ہے، کسی کی بعد میں ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ٹائم کا خیال رکھا جائے، اور عمومی طور پر مؤذن حضرات جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ باقی اذان کے وقت تک کھانا، اس میں جو غلط فہمی عمومی طور پر نوجوانوں کے اندر آج کل جو سوشل میڈیا سے جڑے ہیں جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ کے اندر، پیارے پیغمبر کے دور نبوت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی تھی اور ابھی تک ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ تو اس کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر جو سحری کے وقت اذان کے ہوتے ہوئے بھی کھانا کھایا جاتا تھا، تو یاد رہے کہ وہ اذان فجر کی اذان نہیں ہوتی تھی، بلکہ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مؤذن رسول ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ سحری کے لیے باقاعدہ طور پر اذان دیا کرتے تھے، اور فجر کی اذان وہ اپنے وقت کے اندر ہوتی تھی، اور صحابہ اکرام کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو وہ اذان تھی جو سیدنا بلال دیتے تھے، اور اس اذان کا تعلق سحری کے ساتھ تھا، فجر کی نماز کے ساتھ نہیں تھا۔ اور ہمارے ہاں جو مروجہ طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کی اذان ہے، اور فجر کی اذان وہ فجر کے وقت میں ہوگی،
اور یاد رہے کہ فجر کا وقت یہ سحری کا وقت نہیں ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب جا کر کے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اپنے کیلنڈر کے مطابق آپ افطاری کو اپنے سحری کے وقت میں ہی مکمل کر لیجئے۔ اور اس میں ایک بات یاد رہے کہ احتیاطاً ہم کیوں اعلانات کا انتظار کریں، احتیاطاً 2 منٹ 4 منٹ پہلے ہم اگر جب سارا دن ہی ایک 17-16 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھنا ہے، ہم کیوں نہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور ان احتیاطی تدابیر کے اندر ہم اپنی سحری کے کھانے کو 2 منٹ 4 منٹ پہلے ہی مکمل کر کے اور روزے کی نیت کر کے ہم اپنے روزے کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلی چیز کہ روزہ دار ٹوتھ پیسٹ اور مختلف چیزیں، تو اس حوالے سے ٹوتھ پیسٹ اس کے حوالے سے جو فقہائے کرام نے تصریح کیا وہ یہ ہے کہ چونکہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے اس کا ذائقہ منہ کے اندر گلے کے اندر جاتا ہے تو کراہت ہے، اس سے بہتر ہے بچا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ٹوتھ پیسٹ ہمیں دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا جو متبادل ہے اور اس متبادل کے اوپر اجر بھی ہے وہ ہے مسواک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مسواک کا اجر بھی، تو دانتوں کی صفائی بھی حاصل ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ مسواک کا جو اجر ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو مسواک آپ کر سکتے ہیں، وہ فجر کی نماز میں کریں، ظہر کی نماز میں کریں، عصر کی، مغرب کی، جب چاہیں کریں، روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال یہ بہتر ہے۔ اسی طرح نئی چیزیں جو انہیلر وغیرہ ہیں، دمے کے مریض استعمال کرتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ حجامہ آج کل لوگ کرواتے ہیں، تو حجامہ اگر کوئی روزے دار کرواتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بلڈ ٹیسٹ، کوئی پیشنٹ ہے، کوئی مریض ہے اور ڈاکٹر نے اس کو بلڈ ٹیسٹ کہا کہ آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں، تو بلڈ ٹیسٹ اگر کوئی بندہ کرواتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کی باڈی سے جو بلڈ لیا جائے گا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انسولین لوگ لگواتے ہیں، شوگر کے مریض، تو انسولین اگر وہ لگا رہے ہیں تو انسولین کے لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور خاص طور پہ قے اور الٹی، اس میں کافی لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے، وہ چونکہ پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رہے جو خود بخود قے آ گئی، خود بخود الٹی آ گئی، اس میں بندے نے خود اپنا ہاتھ منہ میں مار کے الٹی نہیں کی یا خود اپنی طرف سے اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، ویسے ہی کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے، معدے کے خراب ہونے کی وجہ سے، یا روزہ رکھ کے سونے کے بعد عمومی طور پہ جب بندہ اٹھتا ہے تو طبیعت کچھ ایسی ہوتی ہے، تو اگر خود بخود الٹی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح انجیکشن وغیرہ ہے، ڈرپ ہے، طاقت کے طور پر نہ لگوائی جائے، ویسے ہی ضرورت کے مطابق ڈاکٹروں نے انجیکشن یا اسی طرح ڈرپ وغیرہ وہ بتائی ہے، تو اگر انجیکشن اور ڈرپ لگائی جائے گی روزہ دار کو روزے کی حالت میں تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی سگریٹ، پان یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ شیشہ ہے، تو ان کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا حاملہ عورت ہے اور روزہ اس نے رکھ لیا اور پھر دن میں روزے کی حالت میں اس عورت کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت بالکل تندرست تھی، پاک صاف تھی، اس نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد اگر اس کو حیض آ جاتا ہے تو اس وقت وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جو روزے کے تقاضے ہیں، تو ایک حائضہ عورت جب اس کو حیض آ گئے، مینسز آ گئے، تو وہ دن بھر ان ایام کے اندر جس دن اس کا روزہ تھا اور اس دن اس کو حیض آ گیا، تو اس دن کا اگر وہ خیال رکھ سکتی ہے اور اس کے ادب اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو روک سکتی ہے تو یہ بہتر ہے۔ باقی اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اس روزے کی قضا باقاعدہ رمضان کے بعد اس کے اوپر ذمہ ہوگی۔ نوجوان ہے، آدمی ہے، مرد ہے، اب اس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ دن کو سویا، دوپہر کو سویا، یا جب بھی وہ سویا ہوا تھا اس کو احتلام ہو جاتا ہے، تو احتلام کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، غسل واجب ہوگا، اور غسل کے اندر وہ کلی کرے گا، غرارے نہیں کرے گا۔ جو ہم غرارے کرتے ہیں عام حالت کے اندر، تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرے گا، البتہ اس کا روزہ باقی ہے اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح جب افطاری کا وقت آئے گا تو افطاری کے وقت کے اندر بھی آذان، اس کا تعلق افطاری کا آذان سے نہیں ہے، وقت سے ہے، اور وہ وقت کیا؟ اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔
تو جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا، سورج جیسے ہی غروب ہوا، ہماری کیلنڈر اور ہماری جنتریوں کے مطابق، علاقوں کے مطابق، جہاں جہاں پر سورج غروب ہو گیا تو وہاں پر افطاری کا وقت شروع ہو چکا۔ اب اپنی محلے کی جو اذان ہے، محلے کی مساجد میں جو اذان دی جا رہی ہے، تو یقینی طور پر وہ آپ کے محلے کی ہے اور وہ ٹائم پر ہی ہو رہی ہے، تو آپ اذان کے مطابق روزہ کھول لیجئے احتیاطاً، کیونکہ ہمارے ہاں کبھی کچھ اذانیں پہلے ہوتی ہیں، کچھ مؤذن اذان تھوڑا جلدی دے رہے ہوتے ہیں، کچھ بعد میں دے رہے ہوتے ہیں، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یقین اور تسلی کر لی جائے کہ یہ اذان وقت سے پہلے تو نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح سے ہم ان چیزوں کا اگر تھوڑا سا احتیاط کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا قربانی دے دیتے ہیں، 2 منٹ 4 منٹ سحری کو ہم پہلے کھا لیں، اور افطاری کے اندر ہم 1-2 منٹ مزید جب مکمل طور پر اذانیں آنے لگیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، تو ہم اس وقت افطاری کر لیں، تو یقیناً ہمارا روزہ مکمل ہوگا، اور اس روزے کے تمام تقاضے جو تو ان تقاضوں کو پورا کر کے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر کا مستحق قرار پائے گا۔ ایک چیز یاد رہے آخر کے اندر کہ کچھ روزہ دار روزہ رکھ کے دور حاضر کے اندر اپنا وقت گزارنے کے لیے موبائل کا سہارا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمتوں بھرا مہینہ، برکتوں بھرا مہینہ، اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے قرب کا مہینہ ہے، اور روزے کا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون۔ تو اللہ سے قرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو وہ قرب اللہ رب العزت کے قرآن، اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے سے، اور اس کے اندر غور و خوض کرنے سے، تراویح کے اندر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کو منانے اور اللہ رب العزت کے کلام کو سننے سے، روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو قیودات ہیں، جو منکرات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے ہم روزے کے مقاصد کو پا سکتے ہیں۔ تو موبائل کا استعمال خاص طور پہ ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق عبادات سے نہیں، جن کا تعلق معاملات سے نہیں، فضولیات منکرات سے ہے، موبائل کے اوپر گیم کھیلنا، موبائل کے اوپر ٹائم گزارنے کے لیے کوئی موویز وغیرہ دیکھنا، یا موبائل کے اندر ہی گھسے رہنا سوشل میڈیا کے ساتھ، جیسے آج کل نوجوانوں کا ایک شغل چل پڑا ہے، اور نوجوان اس طرف نکل پڑے ہیں کہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، اور اس میں ایک تو ہے کہ کچھ نہ کچھ مقصد کی دینی دنیاوی معلومات کا تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، تو وہ تو بہتر ہے، لیکن فضول لغویات کے اندر ٹائم گزارا جا رہا ہے، تو اس سے روزے کی جو برکات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو موبائل کے استعمال کو بھی کم سے کم کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مجیب الداعین، ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضی سے ڈرتے رہیں۔ مولا، اے بے حساب روزی دینے والے، ہمیں عزت کی حلال روزی اتنی وسعت کے ساتھ عطا فرما کہ حرام کی طرف ہماری نظر بھی نہ اٹھے۔ ارحم الراحمین، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین، ملت اسلامیہ جو تیرے حبیب کی امت ہے، اسے اپنے حبیب کے طفیل عزت و سربلندی عطا فرما، اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔